السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک جمع کرنے کے ویسے تو دیگر اور بہت سارے طریقے ہیں، وہ سب آپ مختلف طریقوں سے ترک جمع کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں کبھی کبھار کچھ احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ متن بالکل سملر ہوتا ہے لیکن کسی راوی نے لفظ تبدیل کر دیا ہوتا ہے، جیسے جلسے کی جگہ وہ قاعدہ استعمال کرتے، یعنی فعل تبدیل کرتے، خدا مانے وہ یہ قاعدہ کا بھی مطلب بیٹھنا ہوتا ہے اور جلسہ کا بھی مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن راوی لفظ تبدیل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ وہ پھر فردر اسٹیجز ہیں، یعنی ایڈوانسڈ اسٹیجز ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے اگر سملر الفاظ ہوں تو اس میں کس طرح ترک جمع کر سکتے ہیں۔ تو میں جس پروسیجر کو فالو کرتا ہوں اور جو قدرے بہتر بھی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو بیسک مرجع معلوم ہونا چاہیے عالی سند کا، تو میں اس کے لیے آف لائن مکتبۃ شاملہ میں سب سے پہلے آتا ہوں۔ تو اب ایک ہم آج ایگزامپل بناتے ہیں حدیث کو رضاعت والی، جس میں وہ معلول الفاظ بھی ہیں صحیح مسلم کے کہ یہ آ گئی، ٹھیک ہے، کہ ان کو ہم قرآن میں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں امام مالک نے تو کہہ دیا کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 1، یہ ہمیں حدیث مل گئی، ہمیں یہاں سے اس کے الفاظ ہی پتہ چل گیا۔ آپ چاہیں پوری عبارت بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور لیکن کوشش کریں سب سے کامن الفاظ پیسٹ کریں۔ اگر آپ یہ پیسٹ کریں گے وہ فیما یقرأ من القرآن تو پھر اس کے تمام ترک نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہم نے عشر رضاعت والی، یہاں سے یہ عشر رضاعت کا لفظ زیادہ کامن ہے، وہ ہم نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد ہم تراث کھولیں گے اور آپ لوگ آن لائن مکتبۃ شاملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اب طریقہ کار یہ کہ آپ بحث پر کلک کریں، وبعد ذلك عشر رضعات لکھیے، اور اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فنل بنا ہوا ہے نا اس پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد اس میں القسم پر کلک کرنا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کتب السنہ، کیونکہ ہم نے حدیث کی کتب میں ڈھونڈنا ہے، شروع الحدیث میں ابھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا، اور یہ آپ نے سائٹ پہ کلک کیا تاکہ آ جائے۔ تو یہ آپ کے پاس اب تمام تر احادیث کی کتب سے یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کا بھی آ گیا، دیگر اور کتب کا، ٹھیک ہے، مسند شافعی سے بھی آ گیا، مصنف المعلل جو ہے وہ بڑی کام کی کتابیں، اس کا بھی کبھی اوور ویو دیں گے، یہاں پہ تمام تر ترک انہوں نے جمع کی، شیخ شعیب النظر ان کی ٹیم نے مل کے یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر کام کیا تھا، یہ کافی جو ہے نا فائدہ مند کتاب ہے۔ اچھا، اس میں آپ دوسرا کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے القسم کے اوپر کلک کیا، اور اب یہ آپ اگر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ یہ فنل کے اوپر کلک کیجئے اور اس کے اوپر آپ الکتاب پر کلک کیجئے، اور پھر الکتاب میں آپ جو ہے وہ کتابوں کے نام ڈال دیجئے، فار ایگزامپل صحیح البخاری، تو یہ ہم نے صحیح بخاری سلیکٹ کر لی، اس کے بعد صحیح الامام مسلم، صحیح مسلم، ایک ترکیہ کا ہم نے نسخہ چن لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ کہ دیکھیے ہمارے سامنے یہ آ گئی، یہ آ گئی صحیح مسلم کی حدیث، اور پھر آپ اس میں یقیناً اور آگے پیچھے جا کے جب آپ کھولیں گے ایک روایت تو اس کے آگے پیچھے آپ کو کچھ اور بھی روایات دکھ جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم نے کھولا ہے تو ہمارے سامنے یہ آ گیا۔ اب اس کے اندر یہاں سے یہ باب شروع ہو رہا ہے، یہ عبداللہ بن ابی بکر روایت کرتے ہیں، پھر یحییٰ بن سعید کی 2 سندیں لائیں امام مسلم، اور ان کے اندر وہ الفاظ دیں گے جو ابو بکر نے بیان کیا، اور عبداللہ بن ابی بکر جو ہے یہ کم درجے کا ہے ثقاہت میں، سعید سے، یحییٰ بن سعید سے،
تو یہ ایک طریقہ ہے. پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر کلک کیا. اسی طرح پھر آپ اس کے اندر نا اور کتب جیسے ابو داود، سنن ابی داود، یہ آ گئی ہمارے پاس. الرنوز والی ہم نے چن لی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، یہ الرنوز والی چن لیتے ہیں. یہ ہو گئی. تو یہ ہمارے پاس کتب میں 4 آ گئی. الاقسام کو آپ کاٹ دیں تاکہ آپ کے پاس صرف اب ان کتب کے اندر اگر یہ حدیث ہے تو وہ آ جائے. یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس آ گئی. تو ہم سنن ابی داؤد کھول کے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں الٹیمیٹلی امام ابو داؤد بھی سے مالک بن عبداللہ بن ابی بکر کی سند سے لا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بنیادی سند ہے، اور وہ والی وہ نہیں لائے. امام ابو داؤد. پھر آپ اس پہ شیخ شعیب الارنوت کا کلام بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کلام بھی فائدے دی جاتے ہیں. اب دیکھیے شیخ شعیب الارنوت نے بتا دی یہاں پہ کہ ترمذی کے اندر بھی، نسائی کے اندر، نیچے جا کے ابو عبدالرزاق کا بھی حوالہ مل جاتا ہے. پھر آپ نے ایک پیپر کے اوپر یہ سندیں لکھنی، یعنی ہمارے سامنے اب تک 2 سندیں آ گئی ہیں. ایک آ گئی ہے عبداللہ بن ابی بکر عن عمرہ عن عائشہ، اور دوسری آ گئی ہے یحییٰ بن سعید عن عمرہ عن عائشہ. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ہمارے پاس ابن ماجہ میں بھی ایک سند ہے. ابن ماجہ میں بھی ایک سند ہے. ابن ماجہ میں بھی ایک سند ہے. یہ ہم ابن ماجہ کھولیں گے تو یہ ہمارے سامنے آ گئی. تیسری سند ہے عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عمارہ. اب جو عبد الرحمن کا باپ ہے نا محمد بن اسحاق، یہ جو ہے صحیح بندہ نہیں ہے، صاحب المغازی ہے. تو یہ اس نے جو ہے نا اس میں تھوڑا پرابلم کیا ہے. تو یہ جب روایت کرتا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ پرابلمس ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ والے الفاظ نہیں ملتے کہ قرآن میں پڑھے ہی جاتے تھے، بس یہ کہ اس میں نازل ہوئے ثم سقط. اور ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی حدیث ڈھونڈیں نا تو آپ کا ایک کام ہے کہ آپ آگے پیچھے تھوڑا سرچ کریں 2-3 ابواب میں، کیونکہ کبھی کبھار الفاظ مختلف ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہمیں یہاں پہ یہ عبد الرحمن بن قاسم عن ابی عن عمرہ عن عائشہ کی سند مل گئی. اب اس نے آگے یہ عمرہ کا واسطہ گرایا ہوا بھی ہے. 1-2 باب آپ آگے جائیں گے نا تو دیکھیے یہاں پہ اس نے حدیث لی ہے ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے، کہ حدثنا ابو سلمہ حدثنا عبد العال عن محمد بن اسحاق عن عبداللہ بن ابی بکر عن عمرہ عن عائشہ وعن عبد الرحمن القاسم عن ابی عن عائشہ. اب یہاں عمرہ کا گرا دیا، اور اس کے اندر سارے الفاظ کی داجن آئی، اس نے وہ کھا لیا اور وہ بستر کے نیچے کاغذ پڑے تھے. اور پھر یہ رضاۃ الکبیر کا بھی مسئلہ ہے، آیت الرجم. اب یہ سارا جو ہے محمد بن اسحاق جو ہے اس نے کیا کہتے ہیں، جبکہ امام مالک کے درجے پہ نہیں ہے، وہاں امام مالک عبداللہ بن ابی بکر سے روایت کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ الفاظ اس کے اندر داخل کر دیے. تو یہ اس کا تفرد ہے، اور یہ صاحب مغازی بھی ویسی اس کی بات ہوتی. اور اسی طرح پھر دوسری سند کے مسئلہ، تو یہ آپ کو چارٹ بنانی پڑیں گی. تو سند جمع کرنے کا کام اتنا آسان نہیں ہے، بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے. اسی لیے اب میں بھی نہیں کرتا سمے نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کو یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ وقت کی بہت درکار ہے، اس میں وقت آپ کو چاہیے ہوگا. اسی طرح آپ چاہیں تو پھر موطا امام مالک کے آپ تمام نسخے کے نام لکھیں. اپنا جو ہے محمد بن شیبانی والا ہے، زہری کا ہے، زہری بول رہا ہوں، ابو مصعب کا ہے. پھر فواد عبد الباقی نے 2 نسخوں پہ تحقیق کی، ایک فواد عبد الباقی کا، ایک دوسرا ہے اعظمی کا. ان دونوں نے کام کیا یحییٰ بن یحییٰ لیسی پر کے نسخے پہ. پھر ابو مصعب کا نسخہ، ایک محمد بن حسن شیبانی کا نسخہ ہے. تو یہ 3-4 نسخے. پھر روایت ابن قاسم میں وہ عموماً مکتبوں سے شاملہ بھی ملتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ سب آپ ڈال کے ان سب کے نام اس طرح سرچ کر سکتے ہیں.
تو پھر آپ نے وہ چارٹ بنانے، پھر آپ نے وہ روات دیکھنے کہ کون کہاں تفرد کر رہا ہے اور جمہور کیا روایت کر رہے ہیں، یا اگر بالفرض دوسرے لوگ روایت کر بھی رہے ہیں تو پھر اس میں کیا، اس کے لیے پھر آپ کو اصول حدیث بھی پڑھنا پڑیں گے نا کہ ائمہ کے درجات کیا ہیں۔ امام مالک جب کوئی بات کہتے ہیں تو ان کے درجے میں تو اگر 10 لوگ بھی ہیں لیکن امام مالک ان سے تفرد کر جائیں تو امام مالک کا تفرد۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے زیادت، یعنی کہ امام مالک کوئی زیادت کریں وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن ایک چیز خلاف بیان کرنا وہ پھر اس میں الگ قرائن دیکھے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ امام مالک نے بے شک وہ الفاظ بیان کیے، لیکن پھر امام مالک کے ساتھی آپ یہ دیکھیے کہ یحییٰ بن سعید ان کے برابر درجے پہ کھڑے، وہ جب روایت کرتے ہیں عمرہ سے، یعنی آپ نے اور سند کو چھوٹا کرنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ امام مالک تو پھر بھی عبداللہ بن ابی بکر سے وہ ڈائریکٹ عمرہ سے بیان کر رہے ہیں، تو وہ عبداللہ بن ابی بکر سے بڑے درجے میں، تو معاملہ اور پیچھے چلے گا، تو سارے درجے دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر ہم آئیں گے عبداللہ بن ابی بکر کے درجے پہ کہ اس سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں، تو اس میں عموماً امام مالک ہیں، باقی سب نے امام مالک کے رستے سے لی وہ روایت، تو ہم نے اس سے پہلے ہی اس کی تعلیل کر دی یحییٰ بن سعید اور عبداللہ کے درمیان۔ پھر جو امام مالک والی روایت ہے اس میں بھی پھر ہم مزید آگے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ محمد بن اسحاق جو ہے، جو ہم نے یہ دیکھا ابن ماجہ والی روایت کے اندر کہ محمد بن اسحاق جو ہے وہ ایشو کر رہا ہے، ہاں محمد بن اسحاق جو ہے وہ ایسے الفاظ بیان کرے جو امام مالک نے نہیں کیے، تو اس کے الفاظ رد ہوں گے، اور پھر ایک خلق کثیر نے امام مالک سے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، تو عبدالعلیٰ کا تو درجہ نہیں نا جو باقی لوگوں کا ہے جنہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے۔ کتنے لوگوں نے، امام ابو داؤد نے 1-2 واسطوں کے ذریعے روایت کی ہے، دیگر اور لوگوں نے روایت کی ہے، تو ان سب لوگوں نے روایت کچھ اور کی ہے اور یہاں پہ کچھ اور روایت آ رہی ہے، جیسے ہم نے ابھی داود کا دیکھا تھا ابو داود میں، اب اس میں جو یہ روایت لیتے ہیں، ہاں جی یہ آ گئی ہمارے پاس، تو وہ لیتے ہیں امام ابو داود عبداللہ بن مسلم القعنبی سے، اور وہ امام مالک سے پھر آگے چلتی ہے روایت۔ اور دوسرا طریقہ جو زیادہ مفصل اور لمبا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسند المعلل جو کتاب ہے اس کے اندر جا کے اس کے ترک جمع کر سکتے ہیں، نہیں تو اس طرح آپ القسم میں سرچ کر لیں تو آپ کو تمام تر ترک کھل جائیں گے، لیکن وہی باتیں ٹائم بہت لگے گا، تو یہ جو ہے نا آپ کو اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ پھر آپ کو ان کے کمنٹس پڑھنے ہوتے ہیں بہت ساری کتابوں کے، تو امام مالک نے گو کے اس حدیث کو لیا لیکن امام مالک نے ساتھ تعلیل کر دی، اب امام مسلم سے تعلیل چھوڑ گئی، جس کی وجہ سے جو لوگ صحیحین کا دفاع کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے وہ پھنس جاتے ہیں کہ اب یہ تو صحیح مسلم میں روایت آ گئی۔ بھائی اس کی تعلیل ویسے تو یحییٰ بن سعید والے طریق کے ذریعے کی بھی ہے، لیکن عموماً لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلے زیادہ بھروسے والا طریق لاتے ہیں، تو اب وہ تو بعد میں لائیں، تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اگر امام مالک کا فتویٰ ساتھ لے آتے ہیں نا کہ لیس علیہ عمل، کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے، وہ ہمیں عالی سند کے اندر مل گیا، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اب یہ آپ شرح مشکل الاثار جو ہیں اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ثم انزل، اب دیکھیں انہوں نے لیس اور پھر یحییٰ بن سعید سے لی ہے روایت، ان عمرہ ان عائشہ ان قالت انزل عشر رات ثم انزل خمس والقاسم و یحییٰ اولی بالحفظ، اب وہ کہتے ہیں کہ قاسم اور یحییٰ جو ہیں یہ حفظ میں اولا ہیں، ٹھیک ہے، قاسم والی روایت بھی لائے ہوں گے اس سے پہلے کہیں۔ اب یہ دیکھیں امام طحاوی نے بھی بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے اس کی تعلیل کی ہوئی ہے اس حدیث کی، انہوں نے لکھا ہے کہ فقانہ جوان ذلك ان القاسم فی الحفظ والاتقان فوق عبداللہ بن ابی بکر لا سیما وقد وافق علی ما روى من ذلك یحییٰ بن سعید وهو فوق عبداللہ بن ابی بکر، یعنی 2 لوگ روایت مخالفت کر رہے ہیں اس کی، اور تو ہمیں یہ تعلیل بھی ملے گی، پھر یہ اس کی مزید انہوں نے یہاں پہ ڈیٹیل تعلیل کی ہوئی ہے، اولا بالعلم عبداللہ بن رکیع لأنه مرتبط فی العلم ولأن اثنين اولا بالحفظ من واحد لو كان يكافئ واحدا منهما فكيف وهو يقصر عن كل واحد منهما مع ان حديثه محل لانه لو كان ما روى كما روى لوجب ان يلحق بالقران وان يقرا به في الصلوات كما يقرا في سائر، او بڑی زبردست تعلیل، آپ پڑھیں مزہ آئے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے
ترک جمع کرنے کا. پھر آپ اس میں پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں. ٹائم کنزیومنگ پروسیس بہت ہے، شارٹ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی کام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.